اصل میں نا عمران خان یہ ریلائز نہیں کر رہے کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں ہیں اور مستقبل قریب میں ان کے وزیر اعظم بننے کا امکان بھی نہیں ہے. ان کا بنیادی مقصد لوگوں میں نفرت پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا اور اس خوف کی بنیاد پر حکومت کرنا. علی امین گنڈا پور میں کیا خاص بات ہے کہ ان کے ساتھ وہ افغان طالبان وہ والی فیئر ڈیل ہمیں دے دیں گے جو میں ہمیں آپ کو چاہیے؟ بتاتا ہوں یہ ان کا مقصد یہاں پر بم دھماکے کرنا، دہشت گردی کرنا، خوف پھیلانا. ہر اس آواز سے جان بچانی چاہیے جو اختلاف، اناد، انتشار اور نفرت کا سبب. آپ کو پتہ ہے کہ اس وارڈ میں آنے کے لیے صرف 20 منٹ کے لیے اسپیشل ان کو اس وارڈ میں رکھا گیا جہاں اور قیدی بھی ہیں، اور وہ 20 منٹ تک بھی نخرے سے گھوری چاڑ کے نا وہاں پہ جیسے گھوری سی وہ بنا کے وہ بیٹھی رہی ہیں. یہ جو پروپیگنڈا موویز ہیں یہ بہت عرصے سے بن رہی ہیں. آپ ان کی کسی عام مووی میں بھی دیکھیں جو نیگیٹو کردار ہوگا اس کا نام اور ایٹائر کسی مسلمان کا ہی ہوگا. السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. عمار مسعود صاحب کے ساتھ آج 4 ٹاپکس ہیں جن کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے آج پھر گفتگو کی ہے اور علی امین گنڈا پور جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا ہے کہ جی افغانستان کے معاملے پہ انہوں نے کہا ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں بطور صوبہ. تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی غلط بات نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے بڑی آج حیرت انگیز گفتگو کی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. دوسرا، ایک قیدی ایسا بھی ہے پاکستان کی جیلوں میں جس کی جیسی بادشاہی گھر میں ہوتی ہے ویسی جیلوں میں ہے. اس مسٹیریس قیدی کے حوالے سے، اس کی شاہانہ طبیعت کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے. اس کے علاوہ ایک سعودی عرب کے خلاف ایک مووی بنی ہے انڈیا میں گوٹ لائف کے نام سے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس میں قابل اعتراض کیا ہے اور کیوں ہمیں اس پہ اعتراض ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے آخر انڈیا دے ہی دیا ہے کہ وہ آئینی ترامیم کی حمایت کریں گے. یہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی اور حکومت کے لیے بہت بڑی خوشخبری جس کو سینٹ میں مدد کی ضرورت ہے. ادروائز اس کے نمبرز کہا جا رہا ہے کہ پورے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کل ہو سکتا ہے اجلاس میں کچھ آئینی ترامیم پیش بھی کر دی جائیں. تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے، یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. سب سے پہلے عمار صاحب، میرا خیال ہے خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی یا پڑھی ٹکرز پہ؟ ظاہر ہے کہ آج بھی ان کے پاس رپورٹرز گئے، انہوں نے کہا جی میں علی امین گنڈا پور کو انڈورس کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے تو یہ کہا ہے کہ میں کے پی کو آزاد کروانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. رپورٹرز نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی امین گنڈا پور یہ بات کریں. تاہم کہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے؟ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو پرویز خٹک کو افغانستان بھیجا تھا، اور وہ اس وقت اشرف غنی بھی پاکستان آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو تو باقاعدہ شاباش دینی چاہیے علی امین گنڈا پور کو اور اجازت دینی چاہیے. پوچھا گیا کہ بھائی علی امین گنڈا پور پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر کیا خارجہ پالیسی کے حوالے سے فیصلے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں ان کو اجازت دے دیتا. تو آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں نا عمران خان یہ ریلائز نہیں کر رہے کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں ہیں اور مستقبل قریب میں ان کے وزیر اعظم بننے کا امکان بھی نہیں ہے. وہ پاکستان کی تاریخ کے ایک سیاست ترین 3 سال وزیر اعظم رہے اور اس کا جو خمیازہ ہے آج تک پوری قوم بھگت رہی ہے. مجھے اس واقعے کا صحیح طرح علم نہیں ہے جس کی طرف خان صاحب نے اشارہ کیا کہ نواز شریف کے دور حکومت میں پرویز خٹک کو بھیجا گیا تھا افغانستان. لیکن اگر وفاقی حکومت کوئی فیصلہ کرے تو وہ یقیناً کسی کو بھی سفارتکاری کے لیے، ڈپلومیسی کے لیے کہیں بھیج سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وفاقی حکومت سے کوئی اختلاف کر کے وفاقی حکومت سے کوئی صوبہ اناد کی صورت میں کسی دوسرے ملک سے جو ہے وہ تعاون مانگنے چلا جائے. یہ تو سراسر بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، یہ ملکی مفادات سے ٹکراؤ کے معنی میں آتا ہے. عمران خان اور علی امین گنڈا پور جس طرح آپس میں آج کل پنگ پونگ کھیل رہے ہیں، ہر لمحے یہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس دفعہ ان سے ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ جس پہ یہ شرمسار ہوں گے، لیکن وہ شرمسار نہیں ہوتے. اگلے دن اس سے بڑی غلطی کر دیتے ہیں. آپ یہ سارا تسلسل دیکھ لیجئے کہ جس طرح علی امین گنڈا پور نے 8 سپٹمبر کے جلسے میں خطاب کیا، اس کے بعد ٹھیک ہے وہ کچھ عرصہ تحویل میں رہے 8-9 گھنٹے، لیکن اس کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ جس طرح کی انہوں نے اشتعال انگیزی دشنام طرازی کی ہے اس کے بعد انہوں نے کوئی سبق ملا ہوگا. لیکن 2 دن کے بعد اس سے زیادہ زہریلا بیان دیا،
کبھی آپ نے ان لوگوں کو اپنی کارکردگی کے بارے میں، کبھی یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے اتنی سڑکیں بنا دی، اتنے ڈیم بنا دیے، اتنا لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا، یہ کبھی آپ ان کو یہ بات کرتے نہیں دیکھیں گے۔ ان کا بنیادی مقصد لوگوں میں نفرت پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا، اور اس خوف کی بنیاد پر حکومت کرنا۔ تو علی امین گنڈا پور نے جو کل بات کی تھی وہ بڑی خوفناک بات تھی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اگر وہ عمران خان کے پاس جائیں گے صحافی تو عمران خان اس ساری بات کی معذرت کریں گے، کیونکہ یہ تو آپ اسٹیٹ سے ڈائریکٹ کانفلکٹ لے رہے ہیں۔ اور ہمارے صاحب انہوں نے خالی بات نہیں کی علی امین گنڈا پور نے، انہوں نے کل ملاقات بھی کر لی افغان کونسل جنرل سے، اور ملاقات میرے ذرائع کے مطابق انہوں نے رابطہ کیا ان سے۔ جو ہی ان کا بیان آیا اس کے بعد افغان کونسل جنرل نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا ہم تو تیار بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا آ جائیں، اور انہوں نے جا کے ملاقات کر لی۔ یعنی یہ پہلے سے شیڈول میٹنگ نہیں تھی، یہ اس بیان کے بعد افغان کونسل جنرل رابطہ کیا۔ تو دیکھیں آپ ایسے بیانات دیتے ہیں کہ دوسرے ممالک اس کا نوٹس لیتے ہیں، اور دوسرے ممالک اس چیز کا کیا آپ دیکھیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا آپ کی تقسیم کا۔ اس چیز کا نوٹس نہیں لے رہے، وہ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں۔ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں۔ افغان عزائم پاکستان کے بارے میں کیا ہے، یہ بڑی کلیئر سی بات ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ جو دہشت گردی کے اگر واقعات افغانستان نے سر ماننا ہوتا، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جا چکے ہیں، اور ان کا آپ کو پتہ ہم عقیدہ بھی ہیں، ان کا ہم مکتب بھی ہیں، اور مولانا کی بڑی رسپیکٹ بھی کی جاتی ہے۔ طالبان کیا ہے، طالبان تو اسٹوڈنٹس ہیں نا، مدارس کے اسٹوڈنٹس سے طالبان کا لفظ نکلا تھا، تو وہ تو بڑی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں بروکر ہو سکی اور نہیں صحیح ہو سکی، حکومت پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکی، تو علی امین گنڈا پور میں کیا خاص بات ہے کہ ان کے ساتھ وہ افغان طالبان وہ والی فیئر ڈیل ہمیں دے دیں گے جو ہمیں چاہیے؟ میں بتاتا ہوں، یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، اس لیے کہ کچھ قوتیں بین الاقوامی طور پر پاکستان کی سلامتی کی مخالف ہیں۔ افغانستان میں بہت سارے ایسے شرپسند عناصر ہیں جن کو عمران خان اور فیض حمید بسانا چاہتے تھے، کچھ کو بسایا بھی، جن کا مقصد یہاں پر بم دھماکے کرنا، دہشت گردی کرنا، خوف پھیلانا۔ تو یقیناً ان سارے لوگوں کو ایڈوانٹیج حاصل ہو رہا ہے، اور علی امین گنڈا پور عمران خان کی تائید کے ساتھ ان سب کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک، لیکن ایک میں خیر ہم پیشن گوئی کے بزنس میں نہیں ہے، لیکن ایک بات بڑی واضح نظر آ رہی ہے، علی امین گنڈا پور جس طرح کے پی کے کو رن کر رہے ہیں، جو ان کے عزائم ہیں ریاست سے ٹکرانے کے، یہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے، اور تھوڑے عرصے تک مجھے ان کی حکومت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یا تو وہاں گورنر راج لگے گا، یا وزیر اعلیٰ چینج ہوگا، یا تحریک انصاف کے اندر اپنا کوئی بلاک بن جائے گا، لیکن یہ صورتحال زیادہ عرصے چل نہیں سکتی، کیونکہ اگر یہ صورتحال آج کے پی کے میں پیدا ہو رہی ہے تو کل کسی دوسرے صوبے میں سے بھی اس طرح کی آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ بلوچستان میں پہلے ہی مسائل بہت گمبھیر ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس موقع پہ عقل مندی کا، دانش مندی کا ثبوت دیا ہے۔ جی، مولانا صاحب نے آج بات کی ہے صحافیوں سے پارلیمنٹ میں، انہوں نے اور باتیں تو کی ہیں، انہوں نے کہا گورنر راج کا بھی مشکل ہے، گورنر کیا سنبھال سکیں گے یا نہیں، لیکن جو بڑی بات ہے جس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اندیا دی ہے بالواسطہ طور پہ کہ جی آئینی ترمیم کی حمایت کی جا سکتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ آئینی ترمیم پہ آپ نے کل جو بیان دیا تھا اس کے مطابق تو آپ شاید حمایت نہیں کریں گے، کیا آئینی ترمیم کی بالکل حمایت نہیں کریں؟ انہوں نے کہا اصلاحات کے حوالے سے جو ہم نے تجاویز دے رکھی ہیں ان پر بات ہو سکتی ہے، مطلب تو اس پہ تو بات ہو سکتی ہے، اصلاحات آپ بھی چاہتے ہیں، اصلاحات وہ بھی چاہتے ہیں، تو آئینی ترمیم پہ اگر یہ بات چیت ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ کل اجلاس بلا لیے کہ 3 بجے سینٹ کا بھی اور قومی اسمبلی کا بھی، تو بہت اندیا دیا جا رہا ہے وفاقی دارالحکومت میں، یہ افواہیں گرم ہیں کہ کل کوئی آئینی ترمیم آ سکتی ہے، اور کل حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم کا کوئی پیکج پیش کر سکتی ہے قومی اسمبلی میں، پھر اس کے بعد ظاہر سینٹ سے بھی اپروول کروائی جا سکتی ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں حکومت کے پاس 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی؟ دیکھیے، مجھے مولانا کا اس وقت یہ بیان آنا بہت معنی خیز ہے، اور اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ آئینی ترامیم ممکن ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے پاکستان اس وقت جس بحران میں ہے، بلوچستان میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کے پی کے میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، پارلیمان کے اندر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، عدلیہ میں جو ڈیوائیڈ آیا ہوا ہے، اس وقت ہر اس آواز کو سننا چاہیے۔ بے شک آپ اس کے ماضی میں طرز عمل سے، طرز سیاست سے اختلاف ہی کیوں نہ کرتے ہوں، لیکن ہر اس آواز کو سننا چاہیے جو پاکستان جوڑنے کی بات کرے، جو امن، آشتی، محبت کا سبق دے، اور ہر اس آواز سے جان بچانی چاہیے جو اختلاف، اناد، انتشار اور نفرت کا سبق دے۔ تو
تو میرے خیال میں مولانا کی بات بہت صائب ہے اور اس بات کو محترم نظروں سے دیکھنا چاہیے۔ اچھا عمار بھائی، سیاسی خبروں کے ساتھ ساتھ معاشی اشاریے بہت بہتر ہو رہے ہیں، مثبت خبریں آ رہی ہیں معاشی فرنٹ پہ، اس پہ کیا کہیں؟ اچھا، یہ بڑے مزے کی خبریں ہیں کہ ہم ویسے ہر وقت نیگیٹیوٹی ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے متعلق کیا کہا، لیکن جو شہباز شریف حکومت کی معاشی کارکردگی بہت بہتر ہے اس سارے کرائسس میں۔ دیکھیے ابھی انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، پیٹرول کی پرائسز کم ہوتی جا رہی ہیں اور ہمارے فارن ریزرو میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، انرجی کی پرائسز سٹیبل ہوتی جا رہی ہے، ڈالر کا ریٹ سٹیبل ہے، سب سے بڑی بات ہے، کرنسی مزید ڈی ویلیو نہیں ہوئی، تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور شہباز شریف اور ان کی معاشی ٹیم جو ہے وہ اپنے فرنٹ پہ بہتر کام کر رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے دیکھیں آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اسی مہینے کے اینڈ میں ایک اجلاس کرے گا اور پاکستان کے لیے جو پروگرام ہے اور لون ہے اس کی اپروول بھی ہو جائے گی، تو یہ تو بالکل ہی جو ڈیفالٹ کی خبریں تھیں وہ دم توڑ جائیں گی، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی نیچے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جی فارن ریزرو جو ہے پاکستان کے 15 ارب کے ڈالر کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، اور جو اسٹیٹ بینک کے ان میں سے ہیں وہ 9 ارب ڈالر کے قریب ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میرا خیال ہے کافی عرصے بعد پاکستان کے فارن ایکسچینج اتنا اوپر گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ بہتری کی طرف جا رہی ہے، تو یہ مثبت اچھے اشارے ہیں، اور مہنگائی بھی کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے عوام میں بھی یہ ہے کہ ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، 32% سے 9%۔ 9% پہ آئی۔ تو یہ سارے اشاریے مل کے چلیں کوئی تو اچھی خبر لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اب میں بتاؤں کرنٹ اکاؤنٹ وہ جو کل انٹرسٹ ریٹ کٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے گاڑیاں بھی سستی ہونے کا امکان ہے، پٹرول تو سستا ہو ہی رہا ہے، تقریباً 12 روپے پٹرول سستا ہونے کی نوید دی جا رہی ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گاڑیاں اور بہت ساری انویسٹمنٹ آئے گی اور گاڑیوں کی ریٹ بھی کم ہوں گی کیونکہ بینکوں سے لون لیے جاتے ہیں اور بینک میں انٹرسٹ ریٹ کٹ ہوا ہے، تو اس سے بڑی بہتری آئی ہے، تو یہ ایک اوور آل ایک اچھی خبر ہے۔ اب ذرا مجھے وہ بتائیں جس کا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا کہ ایک قیدی ایسا ہے جو اپنی مرضی سے دن رات گزار رہا ہے، کبھی جیل، اور وہ کبھی جیل میں ہوتا ہے اور کبھی جیل سے باہر ہوتا ہے، اور وہ جیل کے اہلکاروں سے بھی بہت بدتمیزی کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں وہ لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ قیدی نمبر 804 ہے تو اس کا نمبر 804 نہیں ہے، اور وہ قیدی ہیں جی نتاشا اقبال، اور کراچی کی جیل میں ہیں، اور آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ظاہر کارساز ثانیہ میں وہ ملوث تھے جس میں ایک غریب باپ تھا 60 سالہ، اس کی بیٹی تھی آمنہ عارف، اس کے والد، ان کو کچل دیا تھا، ان کے ساتھ ان کی دیت کی ڈیل ہو گئی ہے، ظاہر ہے فیملی نے ان کو کہہ دیا ہے، مگر ان کی آج جج صاحب نے ضمانت بھی منظور نہیں کی۔ میں جج صاحب کو بڑا سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سمجھا، کیونکہ دیکھیں دیت کی ڈیل ہوئی ہے ان کو مارنے کی حد تک، ٹھیک ہے آپ نے ان کو مارا، انہوں نے آپ کو معاف کر دیا، ختم، لیکن اسٹیٹ کے لیے یہ جرم ختم نہیں ہوا کہ آپ نے نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کی، آپ کے پاس UK کا لائسنس تھا، آپ نے پاکستان میں ڈرائیونگ کی جو کہ آپ قانوناً 6 مہینے سے زائد نہیں کر سکتے، تو یہ چیز کی بنیاد پر وہ جیل میں ہیں۔ اب جیل میں وہ جناب ان کا رات چل رہا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ جیل میں رات کو نہیں رہتی، رات کو اپنے گھر جا کے رہتی ہیں، اچھا، اور جیل کے اندر جناب ان کے ساتھ پروٹوکول پہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک دفعہ انہوں نے تشدد بھی کیا، مار پیٹ بھی کر رہی ہیں عملے کے ساتھ، یعنی کہ آپ سوچیں کہ سپریڈینٹ سے بھی بڑی بن کے راج ہے، پاکستان میں پیسے کا راج ہے نا، تو جیل میں بھی ان کا راج ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ان کو وائی فائی بھی ملتا ہے، چاکلیٹ بھی ملتا ہے، سیپریٹ روم بھی ملا ہوا ہے، آزادی بھی ہے۔ یہ بات ہم نے خبر دی تھی، ہمارے رپورٹر ہیں وقاص، بہت اچھی خبر یہ پہلے دی تھی۔ اس خبر کے بعد پتہ ہے کیا کیا سپریڈینٹ صاحب نے جیل کے؟ ایک تو پریس کلب کا دورہ کیا، اس کے بعد انہوں نے ایک جعلی دورہ کروایا صحافیوں کا اور ان کو دکھایا کہ دیکھیں یہ وارڈ میں آئی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وارڈ میں آنے کے لیے صرف 20 منٹ کے لیے اسپیشل ان کو اس وارڈ میں رکھا گیا جہاں اور قیدی بھی ہیں، اور وہ 20 منٹ تک بھی نخرے سے گھوری چاڑ کے نا وہاں پہ جیسے گھوری سی وہ بنا کے وہ بیٹھی رہی ہیں، اس کے بعد جناب وہ 20 منٹ بعد واپس اپنے اس میں چلی گئی ہیں۔ تو یعنی کہ جیل کا عملہ بھی ان کے ساتھ اس طرح تعاون کر رہا ہے، وہ جیل کے عملے پہ راج بھی کر رہی ہیں اور ساتھ جیل میں رات بھی نہیں گزارتی۔ اچھا، میں ویسے اس خبر کے حوالے سے کہ یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے نا کہ غریب آدمی سے جرم ہو جائے تو اس کے اوپر کیا حال ہوتا ہے جیل میں، تو مثلا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قاضی فائز عیسیٰ، سپریم کورٹ اور یہ جو سو موٹو کے اختیارات مل گئے ہیں اور یہ صرف سیاسی جھگڑوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس مسئلے کے بارے میں کوئی سو موٹو لے اور پھر اس خاتون کو اگر اس طرح رہا کر دیا گیا جس کے امکانات نظر آ رہے ہیں تو سوسائٹی کے لیے تو بہت خطرناک چیز ہوں گی۔ بالکل، آپ دیکھیں وہ ایک گاڑی میں اگر آپ ڈرنک ڈرائیونگ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ڈرائیونگ انڈر دا انفلوئنس بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ کر رہے ہیں آپ چلتا پھرتا بم ہیں یار، آپ تو گاڑی نہیں ہے، آپ ایک مہلک ہتھیار بن چکے ہیں، آپ جا کے جس کو مرضی مار دیں، تو یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اچھا اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آپ ایک فلم کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جو انڈیا نے ایک فلم بنائی ہے اور وہ فلم جو ہے اس میں سعودی عرب کو بیڈ لائٹ میں پورٹری کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور ظاہر ہے ورلڈ کپ بھی ہو رہا ہے، تو وہ فلم ہے گوٹ لائف کے حوالے سے۔
آپ چونکہ آرٹ سے اور فلم سے تعلق رکھتے ہیں تو اس پہ بتائیے گا اس میں کیا قابل اعتراض چیزیں؟ اچھا، یہ جو فلم ہے نا، یہ گوٹ لائف، یہ بنیادی طور پہ تو ایک ایسی سٹوری دکھائی گئی ہے کہ ایک ملیالم زبان کی ایک فلم ہے، اور اس میں انڈیا میں کا ایک مزدور ہے، وہ کوئی کام کرنے جاتا ہے سعودی عرب، اور غلطی سے کوئی اس کو جو ہے کوئی دوسرا اس کا کفیل نہیں آتا، کوئی اور شخص اس کو لے جاتا ہے اور صحراؤں میں رکھتا ہے، بکریوں کی گلہ بانی پہ بغیر پیسے کے رکھتا ہے، خوراک بھی نہیں دیتا، وہ وہاں سے فرار ہوتا ہے، اور فرار ہو کے پھر وہ واپس اپنے وطن آتا ہے۔ اس طرح کی کہانی پورٹری کی گئی ہے۔ اس کہانی کا کچھ پارٹ صحیح درست ہے، لیکن باقی سارا فکشن ہے، پروپیگنڈا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ جو ہندوتوا کی پالیسی ہے، اس کے تحت مسلمانوں کے خلاف نفرت کریٹ کرنا۔ سعودی عرب جہاں پہ ہمارے مقدس مقامات ہیں، ہمارے دینی اور سماجی اور خارجی روابط بھی ہیں، ان سب کے اندر رکھنے ڈالنا، لوگوں کے ذہنوں کو پامال کرنا، وہ ساری اسٹریٹجی اس کے اندر کی گئی ہے۔ بھارت میں یہ جو پروپیگنڈا موویز ہیں، یہ بہت عرصے سے بن رہی ہیں۔ آپ ان کی کسی عام مووی میں بھی دیکھیں جو نیگیٹو کردار ہوگا، اس کا نام اور ایٹائر کسی مسلمان کا ہی ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا، اس فلم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں چونکہ سعودی عرب جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کوالیفائی کرنے کے لیے کہ ورلڈ کپ 2034 وہاں پر ہو، اس انٹرنیشنل کمپین کو سبوتاش کرنے کے لیے کہ یہاں پر ہیومن رائٹس کی پامالی ہوتی ہے، یہاں پہ لوگ جو کام کرنے والے آتے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے، اس کے لیے یہ پروپیگنڈا مووی کریٹ کی گئی ہے۔ لیکن اس کے بہت برے ریویوز آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حقیقت کے بالکل برخلاف چیز ہے۔ بہت سارے پاکستانی، بے تحاشا انڈین اور بے تحاشا بنگلہ دیشی سعودی عرب جاتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں، حلال رزق کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو وہ ان کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے وہ اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ اس جگہ کے حوالے سے اس طرح کی مووی بنا کے انڈیا نے نہ صرف اس سارے کانسیپٹ کو جس میں مزدور وہاں جا کر کام کرتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، اور اس سارے کانسیپٹ کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ جو مسلمانوں کا مجموعی تاثر ہے اور سعودی عرب کا جو ایک ہمدرد، مہربان، تمام مسلمان ممالک کے لیے ایک ہمدرد، مہربان اور صاحبان طرح کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو بھی سبوتاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، انڈیا نے پاکستان کے خلاف تو پہلے ہی پروپیگنڈا موویز بہت ساری بنا چکے ہیں، بناتے رہتے ہیں۔ آج کل ایک نیٹ فلکس سیریز بھی زیر غور ہے جس میں قندھار ہائی جیکنگ کے حوالے سے، جس میں جھوٹے واقعات بھی شامل کیے گئے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا وی ٹاک، امید آپ کو پسند آئے گا۔ کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ دیکھتے رہیے WeNews.pk۔